جنس نسوانی پر ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان عورت پردہ میں رہ کر بھی علمی، مذہبی، اجتماعی اور سیاسی اور امت کی بھلائی کے کام بجا لا سکتی ہے۔ غرض اسلام نے عورتوں کو جو رتبہ بخشا ہے اور ان گزشتہ گری ہوئی حالت کو جتنا اونچا کیا ہے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی زندگی کی تاریخ اس کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ایک پارسا صحابی تھے اور راہبانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، دیکھا کہ وہ ہر قسم کی زنانہ زیب و آرائش سے خالی ہیں۔ سب دریافت کیا کیا کہہ سکتی تھی، پردہ میں بولی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ، ہم کو راہبانیت کا حکم نہیں ہوا، کیا میرا طرز زندگی پیروی کے لائق نہیں؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے احکام کی سب سے زیادہ نگہداشت کرتا ہوں، یعنی پھر بھی بیویوں کے فریضہ کو ادا کرتا ہوں۔ حولہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی جو رات بھر سوتی نہ تھیں، برابر نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ اتفاق سے وہ ایک دفعہ سامنے سے گزریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حولہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر نہیں سوتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ رات بھر نہیں سوتی؟ پھر فرمایا، کام اتنا کرو جو نبھ سکے۔ ایک عورت کو چوری کے جرم میں سزا دی گئی تھی، اس کے بعد وہ تائب ہو کر نیک ہو گئیں۔ شاید اور بیویاں اس حالت میں بھی اس سے ملنا پسند نہ کرتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی تھیں اور وہ اس سے ملتی تھیں، بلکہ ضرورت پڑتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی درخواست پہنچا دیتی تھی۔ ایک صحابیہ کو ان کے شوہر نے مارا، جس سے بدن پر جا بجا نیل پڑ گئے۔ وہ سیدھی ام المؤمنین کے پاس آئیں اور اپنا بدن دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ام المؤمنین نے عرض کی، مسلمان بیویاں جو تکلیف اٹھاتی ہیں، میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ اس بیچاری کا بدن اس کے کپڑے سے زیادہ سبز ہو رہا ہے۔ ان کے شوہر کو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچی ہے، وہ بھی دوڑے آئے اور اظہار سے فریقین کا قصور ثابت ہوا۔ احرام کی حالت میں مردوں کو موزے نہیں پہننا چاہیے، اگر کسی مجبوری سے پہنے تو ٹخنے سے کاٹ دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کے لیے بھی یہی فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے، عورتوں کو موزہ ٹخنے سے کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہے کہ اس سے حاجی کی فطری ابراہیمی صورت میں فرق آتا ہے، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ احرام کے وقت بھی خوشبو ملنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم ازواج احرام کے وقت خوشبو مل لیتے تھے اور پسینہ سے وہ خوشبو ڈھل کر بازوؤں کے چہروں پر آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے اور منع نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ احرام میں چہرے پر نقاب نہیں ڈالنا چاہیے۔ عرب میں مرد بھی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے اس پر دائمی عمل مشکل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں چلے، قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، جب مقابل آ جاتے ہم سر سے چادر ڈال لیتے، جب وہ نکل جاتے ہم منہ کھول دیتے۔ چنانچہ قرن اول کی عورتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فتوے پر عمل تھا۔ حج میں سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا بھی حاجیوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے کسی قدر بال کٹوا دینا کافی ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ ناپ کر 4 انگل ترشوانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کا فتویٰ معلوم ہوا تو فرمایا کہ تم کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بات پر تعجب نہیں ہوا کہ محرم عورت کو 4 انگل بال کٹوانے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ کسی طرف کا ذرا سا بال لے لینا کافی ہے۔